انہوں نے آ کر ملک کو تباہ کر دیا ہے اور یہ نکمے نہیں نااہل بھی ہیں. اچھا نکمے بھی نااہل بھی ہیں. گزشتہ شب سیاست کو ریاست پر قربان کرنے کی دعویدار حکومت نے اپنی مدت ختم ہونے سے فقط 11 دن قبل رات کے اندھیروں میں 23 کروڑ عوام کی اجتماعی قربانی کا بندوبست کرتے ہوئے ایک ہی جھٹکے میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 20 روپے کا اضافہ کر دیا ہے کہ جس کے بعد پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 272 روپے 95 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 273 روپے 40 پیسے کی سطح پر پہنچ چکی ہے، جبکہ قیمتوں میں اضافہ ملک کی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے. بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ آل پاکستان انجمن تاجران اجمل بلوچ صاحب. اجمل صاحب، پہلے تو بتائیے کہ آپ دھمکی کس بات کی دے رہے ہیں کہ شٹ ڈاؤن کر دیں گے اور پہیہ جام کر دیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اور کیا کریں، ہمارے پاس نہ تو ہم اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں. حکومت کیا کرے؟ حکومت یہ کرے کہ حکومت مہربانی کرے، یہ 100 وزیروں مشیروں کی فوج ختم کرے، یہ 5-5 لاکھ کے سوٹ ختم کرے، یہ 10-10 کروڑ کی گاڑیاں ختم کرے، یہ مفت پیٹرول، مفت بجلی، مفت 8-10 کروڑ تو پرائم منسٹر ہاؤس کی رینوویشن کے لیے بھی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان اخراجات کو 50-50 کروڑ ہر حلقے میں دیا جا رہا ہے. عوام مر رہی ہے، آپ 50 کروڑ روپے MNA-MPs کو کس چکر میں دے رہے ہیں؟ ہمیں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں چاہیے خدا کے لیے. یہ ڈیولپمنٹ کے جتنے پیسے ہیں یہ سارے کے سارے عوام کو ریلیف دیں، نہیں تو ہم سڑکوں پہ ہوں گے اور ہمیں سڑکوں پہ آنا آتا ہے. حکومت کو پتہ ہے اس بات کا، جب تاجر احتجاج میں آ جائیں پھر ہم واپسی ممکن ہوتی ہے. ہم اتنے عرصے سے خاموش بیٹھے ہیں کہ یہ نئے لوگ آئے ہیں، پتہ نہیں کیا مشکل ہو گئی ہے، انہوں نے تباہ کر دیا ہے. 14 ماہ میں ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اور جاتے ہوئے 8 دن رہ گئے 20 روپے پیٹرول اور ڈیزل بڑھا دیا. آپ اندازہ لگائیں، ان سے کوئی اسمبلی کے اندر ایک بیچاری وہ سائرہ بانو چیخ رہی ہوتی ہے، الٹا پارلیمنٹیرین اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. بلوچ صاحب، اب مسئلہ یہ کہ سب سے پہلے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اب ساری اشیاء خورد و نوش کے اندر جھٹکے کے ساتھ اضافہ ہوگا، لوگوں کے کچن بلز تو قابو سے باہر ہو جائیں گے. ٹرانسپورٹرز نے کل رات ہی جب یہ 20 روپے اضافے کے بعد لاہور سے دوسرے شہروں کے کرایوں میں دیکھ رہی تھی 200 سے 800 روپے تک اضافہ کر دیا، یعنی کہ 15 سے 20% اضافہ ادھر ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ کہ ایک بار اضافہ ہو جائے آپ کو پتہ ہے ریورس تو ہوتا نہیں ہے، چاہے مگر IMF کے ساتھ ایک معاہدہ ہے سر، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. اب آپ کو یکمشت یہ 20 روپے کا جھٹکا دینے کے اوپر گلا ہے یا آپ کہتے؟ نہیں، میرا گلا یہ ہے، دیکھیں اگر وزیر اعظم صاحب جس طرح کہتے ہیں کپڑے بیچ کے وہ ملک چلائیں گے، وہ 5 لاکھ کا سوٹ نہ پہنے نا. بھائی اس ملک، یہ غریب ملک ہے، ہم مر رہے ہیں. میں 1500 روپے کا سوٹ پہن کے بیٹھا ہوں، کیا وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں پہن سکتے؟ ان کو کوئی نہیں کہے گا یہ شہباز شریف صاحب ہیں. یہ جو 100 وزیروں کے میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، ان پر اخراجات نہیں ہیں، ان کی مراعات نہیں ہے، ان کی تنخواہیں نہیں ہیں، ان کی گاڑیوں کا پیٹرول نہیں ہے، ان کے ساتھ 6 لوگ ہوتے ہیں. یہ اس ملک پر بوجھ ہے. آپ تو کور ووٹ بینک ہے مسلم لیگ نون کا. پہلے بھی آپ نے دیکھا مریم نواز صاحبہ ایک ٹویٹ کے ذریعے مفتاح اسماعیل صاحب سے ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس بھی واپس کرا دیتی تھیں، تاجروں کو بھی چھیڑنے کی زیادہ یہ لوگ نہیں ہمت کرتے، ایگریکلچر کو ٹیکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ریل اسٹیٹ کو ٹیکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سیلریڈ کلاس کا بھرکس نکل گیا ہے اس ملک کے اندر تمام ٹیکسز پے کرتے ہوئے، نہ ریٹیلر دیتا ہے نہ ایکسپورٹر دیتا ہے. یہ بہترین سٹوری بھی ایک ہم نے دیکھی پچھلے دنوں شہباز رانا کی. مسئلہ یہ ہے سر کہ اب آپ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ واپس لو، ادھر ایک IMF کھڑا ہے، ہماری لائف لائن کھڑی ہے اور ہم ڈیفالٹ کے دہانے سے بچ کے آئے ہیں، یہ ہمیں کہتے ہیں. اب کیا کریں مجھے بتائیں. اٹس لائک اسٹک بٹوین. میں IMF کو بھی سمجھتا ہوں، سمجھتے ہیں. میں ان سے میٹنگیں بھی کئی دفعہ FDR میں کی ہیں. بات یہ ہے کہ جس ملک میں آپ بستے ہیں، دیکھیں آج ہمیں جب مانگتے ہیں تب بھی کوئی پیسے نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا ہے؟ کہ ہم کھا پی جاتے ہیں، ہم فضول میں اڑا دیتے ہیں، ہم کوئی دکھاتے نہیں ہیں کہ ہم نے کیا کام کیا. ہم نے سیلاب والوں کو پیسے دیے، میں گیا ہوں 3000 پیکٹ لے کر وہاں دریاؤں کے کنارے پہ بانٹتا رہا ہوں، حکومت نے کیوں نہیں کیا؟ بات یہ ہے کہ ہم نے نیت ہی ہماری ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں یہ 3 دفعہ کے تجربہ کار لوگ تھے، ان کا تو کام تھا کہ اس 14 ماہ میں، چلے ہم نے 5, 6, 8 مہینے گزارا کیا، 14 ماہ میں دن بدن بیڑا غرق کیا ہے. اور بھائی IMF سے معاہدہ کرنا تھا تو شروع میں ہی کوئی بیٹھ کے بات کر لیتے، شروع میں ہی کوئی ظلم کر لیتے، کوئی ایسی چیز ہو جاتی کہ ہم آج جس مشکل میں اس وقت عوام ہے. میں ایک تاجر ہوں اور کرایہ دار تاجر ہوں، مجھے پتہ ہے میں دکان کا کرایہ نہیں دے سک رہا ہوں، مجھے پتہ ہے میں ملازموں کی تنخواہیں نہیں دے سک رہا ہوں. عام آدمی سوائے دوائیوں کے اور کھانے پینے کی اشیاء کے کچھ خرید نہیں رہا ہے. ہمارا جو معاشی حالات ہیں اس وقت تباہی کی طرح، ہم کھائی کے کنارے پہ کھڑے ہیں. ادارے شماریات کی آج رپورٹ جو جولائی کی آئی ہے اس میں 28.3% مہنگائی جولائی کے اندر ہوئی ہے سر. اور اب آپ یہ دیکھیں ان ریٹس کے مطابق آج آٹے کی قیمت 102% بڑھ چکی ہے، چائے 97% بڑھ چکی ہے، چاول 68%، گندم 67% مہنگی ہوئی ہے، جبکہ گزشتہ ایک سال میں آلو 61%، مرغی 58%، 56% مہنگی ہو چکی ہے.
سوری میں آپ کے بعد یہ جو IMF سے ہم پیسے لیتے ہیں ہم کیوں پیسے لیتے ہیں؟ آج کی بات نہیں کروں، آج تو مجبوراً لینے پڑے ہیں جب ہماری ایکسپورٹ بند ہوگی، امپورٹ بند ہوگی، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں ہے، ڈالر نہیں ہے، انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے، کوئی را مٹیریل نہیں ہے دوائیاں بنانے کے لیے. میں خود ایک دوائی کھاتا ہوں، اس کا را مٹیریل نہیں آ رہا، نہیں بن رہی ہے. بات یہ ہے کہ بھائی آپ آئے تھے، آپ نے تو کہا تھا کہ پچھلی حکومت تو بیکار حکومت ہے، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، وہ تو نکمے لوگ تھے. یہ تو تجربہ کار لوگ تھے، اور 14 کے 14 ان کے خلاف آواز اٹھانے والا اندر کوئی نہیں ہے. راجہ ریاض صاحب کیا بات کرتے ہیں وہاں پہ؟ یہ اس ملک کے ساتھ یہ مذاق ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے کہ آپ اسمبلی بھی چلا رہے ہیں اور آپ کے خلاف کوئی بات کرنے والا بات کرنے کے لیے اگر وہ نکمے تھے تو ان کو آپ کیا کہیں گے؟ میں اس سے اور 4 گنا کہوں گا، مہانکما. میں کہوں گا کہ انہوں نے آ کر ملک کو تباہ کر دیا ہے، اور یہ نکمے نہیں نااہل بھی ہیں. اچھا، نکمے بھی نااہل بھی ہیں. سر، ایک عام شہری ابھی بجلی کے بلوں کے اندر 8 قسم کے ٹیکسز دے رہا ہے. صرف ایک بل پر ٹیکس فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا لگتا ہے، FCC چارج لگتا ہے، کوارٹر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ لگتا ہے، بجلی پر ڈیوٹی، ٹی وی فیس، GST، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر GST اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر الیکٹرک ڈیوٹی. سو کہنے کا مقصد کہ آپ کی جتنی بجلی کنزیوم ہو رہی ہے اس کا اتنے جتنا تو آپ ٹیکسز ادا کر رہے ہیں. بہت سارے ٹیکس ہیں، سیل ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، ان کے اوپر پھر ٹیکس ہے، فردر ٹیکس ہے، ایکسٹرا ٹیکس ہے. آپ تو پھر کاروباری ہیں، عام شہری کیا کرے گا؟ اب آپ لوگ لے آفس، آپ کو لگ رہا ہے کہ اب بے روزگاری بھی بڑھے گی یا لے آف ان امپلائمنٹ بھی بڑھے گی؟ بالکل، دونوں بڑھیں گی. دیکھیں اس وقت انڈسٹری بند ہوگی، بہت سارے لوگ جو ہیں نوکریاں ختم ہو گئی ہیں ان کی. ہمارے پاس بھی جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایک آدھ فارغ کر رہے ہیں، وہ بیچارے کدھر جائیں گے؟ اور جو خریدار آ رہا ہے اس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں. ڈیڈ لائن کیا ہے سر؟ آپ کہہ رہے ہیں حکومت اس کو واپس کر لے، واپس کرتی تو دکھائی نہیں دے رہی. دیکھیں ان کو کرنا پڑے گا، نہیں تو 8 دن بعد تو دوسری حکومت آنی ہے، اور اختیارات ان کے پاس بھی انہوں نے دے دیے ہیں. ہم جو بھی ہوگی، دیکھیں میں غیر سیاسی آدمی ہوں، میں نے ہمیشہ ہر حکومت کے خلاف احتجاج کیا ہے. آپ پورے پاکستان کے تاجران کی نمائندگی آج کر رہے ہیں. بالکل، پورے پاکستان میں آپ پہیا جام کی دھمکی دے رہے ہیں. جی میں شٹر ڈاؤن کی دھمکی دے رہے ہیں. ہم شٹر ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں اور تمام لوگ سڑکوں پہ بھی آ سکتے ہیں، تو کوئی دونوں میں سے کوئی ایک فیصلہ ہم کسی لمحے بھی کر دیں گے اگلے 2-3 دنوں میں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ اور پاکستان انجمن تاجران اجمل بلوچ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی ہے.